کورسوں کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ SAK بکس ٹیکنالوجی اور ادب کو ملا کر کہانیوں کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا اور دلچسپ راستہ کھولتا ہے۔ سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی AI سے تیار کی گئی ہے، اس لیے اس میں غلطیوں کا امکان موجود ہے۔ جی تو آج ہم ایک نئی کتاب پر بات چیت شروع کر رہے ہیں۔ جی کتاب کا نام ہے پاکستان طوفان کے مرکز میں۔ پاکستان دی آئی آف دا اسٹورم۔ بالکل، اور ہمارا ارادہ ہے کہ آنے والی گفتگو میں اس کتاب کا باب بباب جائزہ لیا جائے۔ جی یہ ایک دلچسپ سفر ہوگا۔ تو آج اس کے دیباچے اور تعارف سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی کتاب کا آغاز ایک ایسے جملے سے ہوتا ہے جی جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بہت گہرا جملہ ہے۔ جی ہاں، اس میں لکھا ہے کہ جو پاکستانی 1947 میں آزادی کے وقت زندہ تھے، اگر وہ یہ سوچیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک طوفان کے مرکز میں گزاری ہے تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ واہ، مطلب پوری زندگی ایک بحران میں، یہ تو بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگین تصویر کشی ہے۔ جی اور یہ صرف ایک شاعرانہ جملہ نہیں ہے، یہ اصل میں کتاب کی مرکزی دلیل ہے۔ اچھا، مصنف کا نقطہ یہی ہے کہ پاکستان اپنی پیدائش سے ہی اندرونی اور بیرونی بحرانوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ دیکھتا آیا ہے۔ صحیح۔ چاہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہوں، امریکہ کا کردار ہو یا ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام۔ یہ جملہ ایک طرح سے سٹیج سیٹ کرتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کی کہانی پڑھنے جا رہے ہیں جسے کبھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ مصنف جو ایک مغربی صحافی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے کہ وہ علمی کتابوں کی خشکی اور اخباری رپورٹنگ کی آپ کہہ لیں سطحیت کے درمیان جو خلا ہے اسے پر کر سکیں۔ اچھا، تو ہدف وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہیں لیکن شاید پہلے سے زیادہ نہیں جانتے۔ بالکل، اور وہ یہ بات بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ کتاب بنیادی طور پر غیر پاکستانیوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ غیر پاکستانیوں کے لیے؟ جی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ باخبر پاکستانی ان موضوعات سے تو پہلے ہی واقف ہوں گے۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ تو پھر انہوں نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے کیا خاص طریقہ اپنایا ہے؟ انہوں نے تاریخ کو سال بہ سال بتانے کے روایتی طریقے کے بجائے کتاب کو بڑے موضوعات میں تقسیم کر دیا ہے۔ اچھا، جیسے کشمیر پر ایک پورا باب، ایٹم بم کے سفر پر ایک الگ باب، اور اسی طرح جمہوریت اور اسلامائزیشن پر الگ الگ بات کی گئی ہے۔ یہ تو واقعی ایک منفرد انداز ہے۔ بالکل منفرد، اور یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ 1947 میں بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا آج ہے، تو یہ کتاب دکھاتی ہے کہ یہ طوفان مستقل ہیں، وقت کے ساتھ بس ان کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ مطلب قاری ہر مسئلے کی جڑ اور اس کے پھیلاؤ کو ایک ساتھ سمجھ پاتا ہے۔ جی، لیکن اس کا ایک نقصان یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان کی تاریخ سے بالکل واقف نہیں، وہ واقعات کی ترتیب میں تھوڑا الجھ جائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور مصنف خود یہ مانتے ہیں کہ یہ خطرہ موجود ہے۔ اچھا، تاریخ کے ٹائم لائن کو رٹنے سے زیادہ؟ بالکل، ان کے نزدیک یہ سمجھنا زیادہ اہم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ صرف جنگوں کی تاریخیں یاد کی جائے۔ تو اس تعارف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کرتی ہے جو اپنی پیدائش سے ہی بحرانوں کا شکار رہا ہے۔ جی، اور مصنف کا یہ موضوعاتی انداز ان پیچیدہ مسائل کی جڑوں تک پہنچنے کی ایک کوشش ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو مصنف نے خود اٹھایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب باہر والوں کے لیے ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بیانیہ خاص طور پر باہر والوں کے لیے لکھا جاتا ہے تو وہ طوفان کے اندر رہنے والوں کی اپنی سمجھ کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ اور اس ترجمانی کے عمل میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے اور کیا کھو جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمیں کتاب کے ہر باب کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو کتاب پر ہمارے گفتگو کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پہلے باب کا جائزہ لیں گے جس کا عنوان ہے مشرف کا چیلنج۔ جی، اور یہ باب اصل میں پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ کی کہانی سناتا ہے جب 11 ستمبر کے حملوں نے جنرل مشرف اور پورے ملک کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں سے کوئی بھی راستہ آسان نہیں تھا۔ بالکل، اور اس باب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف ایک فوجی حکمران کے ایک فیصلے کی کہانی نہیں ہے،
صحیح۔ یہ ان گہری لہروں کا تجزیہ کرتا ہے جو پاکستان کے سماج، سیاست اور مذہب کے اندر آپ کہہ لیں کہ کئی دہائیوں سے چل رہی تھیں۔ شدت پسندی کی جڑیں کہاں ہیں؟ جدیدیت پسندوں اور بنیاد پرستوں کے بیچ جو پرانی لڑائی چلتی آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اور سب سے اہم، ریاست کے اپنے ادارے جیسے فوج اور ISI وہ اس پوری تصویر میں کہاں کھڑے تھے؟ مشرف کو ان سب کا سامنا ایک ساتھ کرنا پڑا۔ تو آئیے اسی سب سے بڑے دھچکے سے بات شروع کرتے ہیں جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 11 ستمبر 2001 جی، وجودی بحران تھا۔ ایک طرف امریکہ تھا جو غصے میں تھا، اور دوسری طرف افغانستان میں طالبان کی حکومت جسے پاکستان اپنا ایک اہم اثاثہ سمجھتا تھا۔ جی، اور یہاں یہ اثاثہ کا لفظ بہت اہم ہے۔ مشرف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ طالبان کو اسٹریٹجک گہرائی یعنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نظریے سے دیکھتے تھے۔ اچھا۔ آسان لفظوں میں ان کا خیال تھا کہ کابل میں ایک دوست پشتون اکثریت حکومت پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اس سے پاکستان کو اپنی مشرقی سرحد یعنی بھارت پر پوری توجہ مرکوز رکھنے میں مدد ملتی تھی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ طویل مدتی پالیسی تھی۔ لیکن 9/11 نے اس پوری بساط کو ایک ہی دن میں الٹ دیا۔ مشرف کے پاس اچانک امریکی وزیر خارجہ کولن پاول کی کال آتی ہے اور پیغام بہت واضح ہوتا ہے کہ آپ یا تو You are either with us or against us۔ جی بالکل، آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف، بیچ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور مشرف کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ اگر پاکستان نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو اس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ امریکہ طالبان حکومت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم تھا، اور اگر پاکستان اس راستے میں رکاوٹ بنتا تو شاید وہ خود بھی امریکی غصے کا نشانہ بن جاتا۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا اور پاکستان کے اندر انتہائی غیر مقبول فیصلہ کیا، امریکہ کا ساتھ دینے کا۔ اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ صرف ایک جیو پولیٹیکل چال نہیں تھی، اس نے پاکستان کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ بالکل۔ سڑکوں پر لاکھوں لوگ نکل آئے، مظاہرے شروع ہو گئے، اور امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کہ نعرے گونجنے لگے۔ بالکل۔ اس رد عمل کو سمجھنے کے لیے کتاب ایک بہت ہی دلچسپ مثال دیتی ہے، ایک 25 سالہ مدرسے کے طالب علم محمد علی کی۔ وہ ان ہزاروں نوجوانوں میں سے ایک تھا جو امریکہ مخالف مظاہروں میں پیش تھے۔ اچھا۔ اس کی کہانی اس پوری نسل کی ذہنیت کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ محمد علی کی کہانی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں لگتی، بلکہ یہ اس پوری نسل کی کہانی ہے جو شاید ریاست کی ناکامی کی وجہ سے مدرسوں کے نظام میں پلی بڑھی۔ کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ علی کی کہانی اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ اس نظام کی پیداوار ہے۔ 6 سال کی عمر میں اس کے غریب کسان خاندان نے اسے مفت تعلیم، کھانے اور چھت کے لیے ایک مدرسے کے حوالے کر دیا۔ اگلے کئی سالوں تک اس کی دنیا صرف قرآن، نماز اور ان مولاؤں کے خطبوں تک محدود رہی جو امریکہ اور اسرائیل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے تھے۔ اس کی نظر میں پاکستان کے حکمران ہمیشہ سے غدار تھے، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر مغرب کی غلامی قبول کر لی تھی۔ تو اس کے لیے مشرف کا فیصلہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اسی غداری کے سلسلے کی ایک اور کڑی تھی۔ بالکل، اور یہ صرف علی کی کہانی نہیں تھی۔ ضیاء الحق کے دور کے بعد سے ہزاروں مدرسے کھلے تھے جو غریب خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک متبادل تعلیمی نظام فراہم کر رہے تھے۔ لیکن یہی نظام وقت کے ساتھ ساتھ شدت پسند جنگجوؤں کی بھرتی کا ایک بہت بڑا مرکز بھی بن گیا تھا۔ یہ وہ زمینی حقیقت تھی جس کا مشرف کو سامنا تھا۔ تو یہ تو ہوئی انفرادی سطح پر پیدا ہونے والی ذہنیت، لیکن اس غصے کو منظم کون کر رہا تھا؟ یہاں پر مذہبی سیاسی جماعتوں کا کردار سامنے آتا ہے نا؟ جی ہاں۔ کتاب میں 3 بڑی جماعتوں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ جی، پہلی ہے جمعیت علماء اسلام یعنی JUI۔ اس کی جڑیں دیہی علاقوں اور خاص طور پر پشتون بیلٹ میں بہت گہری ہیں، اور یہ ملک کے سب سے بڑے مدرسہ نیٹ ورک کو کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا۔ دوسری ہے جماعت اسلامی یعنی JI۔ یہ شہری متوسط طبقے میں زیادہ مقبول ہے، ایک بہت منظم اور نظریاتی جماعت ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ انتخابات میں سے کبھی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ اور تیسری؟ کتاب کے مطابق بار بار کی انتخابی ناکامیوں کے بعد یہ ایک سیاسی جماعت سے زیادہ ایک پریشر گروپ بن کر رہ گئی ہے۔
تو ایک جماعت دیہاتی اور قبائلی ہے، دوسری شہری اور نظریاتی، اور تیسری اب صرف ایک پریشر گروپ ہے۔ یہ تینوں مل کر بھی قومی سطح پر تو کمزور ہیں، لیکن سڑکوں پر طوفان کھڑا کر سکتی ہیں۔ تو کیا مشرف نے ان کی محدود انتخابی کامیابی کی وجہ سے ان کی اسٹریٹ پاور کو کم سمجھا؟ شاید یہی ان کا سب سے بڑا حساب تھا۔ کتاب کے مطابق مشرف کا خیال تھا کہ زیادہ تر پاکستانی عملیت پسند ہیں، وہ طالبان کی اسلام کی سخت تشریح کو پسند نہیں کرتے، اور اسامہ بن لادن کے لیے تھوڑی بہت ہمدردی کے باوجود وہ اپنے روزمرہ کے طرز زندگی، اپنی ملازمتوں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ وہ ایک طرح سے یہ شرط لگا رہے تھے کہ عوام کا عملی رویہ مذہبی جذبات پر غالب آئے گا۔ لیکن کیا یہ ایک بہت بڑا جوا نہیں تھا؟ کیا وہ واقعی اپنے ملک کی مذہبی نبض کو ٹھیک سے سمجھ پائے تھے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا، اور اس جوئے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس تاریخی کشمکش کو دیکھنا ہوگا جو پاکستان کی بنیاد میں موجود ہے، جدیدیت پسندوں اور بنیاد پرستوں کی لڑائی۔ اچھا، یہ چیلنج مشرف کے دور میں پیدا نہیں ہوا تھا، یہ پاکستان کی پیدائش سے بھی پرانی بحث ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ یعنی کتاب کا بڑا نقطہ یہ نہیں کہ مشرف نے 9/11 پر کیا فیصلہ کیا، بلکہ یہ کہ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ اس ایک فیصلے میں سمٹ کر آ گئی تھی۔ بالکل یہی بات ہے۔ ایک طرف محمد علی جناح جیسے جدیدیت پسند رہنما تھے جو ایک مغربی تعلیمی یافتہ وکیل تھے۔ جی، ان کا ویژن ایک ایسی جدید مسلم ریاست کا تھا جہاں اسلام کے اصول، انصاف، مساوات اور ترقی پسندی کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ ان کی 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کا شہریوں کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اسی ویژن کا ثبوت ہے۔ اور دوسری طرف وہ بنیاد پرست علماء تھے جو جناح کو کافر اعظم تو نہیں کہتے تھے، لیکن انہیں ایک ایسا لیڈر ضرور سمجھتے تھے جو اسلام کو ٹھیک سے نہیں جانتا۔ وہ ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں شریعت کا مکمل نفاذ ہو۔ وہ پاکستان کو ایک تھیوکریسی بنانا چاہتے تھے۔ صحیح۔ اور پاکستان کی پوری تاریخ اسی کھینچا تانی کی کہانی ہے۔ ایوب خان آئے، انہوں نے کھل کر علماء کی مخالفت کی اور جدیدیت کو فروغ دیا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو آئے، ہاں بھٹو، جو خود تو ایک سیکولر اور سوشلسٹ تھے، لیکن سیاسی فائدے کے لیے انہوں نے بنیاد پرستوں کو بڑی رعایتیں دیں، جیسے 1974 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی آئینی ترمیم۔ یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اور پھر جنرل ضیاء الحق کا دور آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ضیاء کی اسلامائزیشن صرف قانون بدلنے کا نام نہیں تھا، اس نے ریاست کی رگوں میں ایک خاص قسم کی مذہبی سوچ داخل کر دی۔ جج، بیوروکریٹ اور فوجی افسر سب اس نظریے سے متاثر ہوئے۔ یعنی ہر ادارے میں عدلیہ، سول سروس اور تعلیمی نظام میں بنیاد پرستوں کو گہری جڑیں ملیں۔ یہ وہ وراثت تھی جو مشرف کو ملی تھی۔ تو اس تمام پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے مشرف نے خود کو ایک واضح جدیدیت پسند کے طور پر پیش کیا۔ کتاب میں کچھ دلچسپ قصوں کا ذکر ہے، جیسے ان کا اپنے کتوں سے پیار، وسکی پینا یا تاش کھیلنا۔ جی، یہ چیزیں انہوں نے بنیاد پرستوں سے خود کو واضح طور پر الگ دکھانے کے لیے استعمال کی۔ جی، وہ صرف ذاتی زندگی میں ہی نہیں بلکہ پالیسی سطح پر بھی یہ کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے توہین رسالت کے قانون میں اصلاحات کی کوشش کی، حالانکہ مذہبی جماعتوں کے شدید دباؤ کے بعد انہیں فوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اچھا، لیکن ان کی جون 2001 کی علماء سے کی گئی تقریر غیر معمولی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم دنیا میں رواداری کی بات کرتے ہیں لیکن اندرون ملک ایک دوسرے کی مسجدیں جلاتے ہیں۔ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں لیکن ہماری اپنی سرزمین پر دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جو اس سے پہلے کسی پاکستانی حکمران نے اتنی بے باکی سے نہیں کہا تھا۔ لیکن کہنے اور کرنے میں فرق تھا، ان کی طاقت کی بھی حدود تھیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ ہتھیاروں سے پاک کرنے کی مہم یعنی ڈی ویپنائزیشن ڈرائیو بڑی حد تک ناکام رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شدت پسند گروہوں کے ساتھ براہ راست تصادم سے ڈرتے تھے۔ وہ ایک لکیر کھینچنا چاہتے تھے لیکن اس لکیر کو سختی سے نافذ کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ اچھا۔ اور ایک اور محاذ تھا جہاں وہ لڑ رہے تھے، اور وہ تھا فرقہ واریت کا، خاص طور پر شیعہ اور سنی برادریوں کے درمیان تشدد۔ یہ بھی ایک طرح سے ضیاء کے دور کی میراث تھی جو مشرف کو ملی تھی۔ یہ کیسے؟ یہ تنازع 1980 کی دہائی میں اس وقت شدید ہوا جب جنرل ضیاء نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا، جو کہ ایک سنی فقہ پر مبنی ٹیکس تھا۔ صحیح۔ پاکستان کی شیعہ برادری نے اس کی شدید مخالفت کی اور اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھرنا دیا۔ ضیاء کو پیچھے ہٹنا پڑا
اور شیعوں کو اس ٹیکس سے استثناء دینا پڑا۔ اس پر سنی برادری میں شدید غصہ پھیلا اور وہیں سے سپاہ صحابہ جیسی سنی شدت پسند تنظیموں اور دوسری طرف شیعہ عسکریت پسند تنظیموں کا جنم ہوا۔ اور اس کے بعد سے جو تشدد کا سلسلہ شروع ہوا اس میں ہزاروں جانیں گئیں۔ مشرف نے اس تشدد کو ختم کرنے کا عزم تو کیا، لیکن یہ مسئلہ تب تک بہت گہرا اور پیچیدہ ہو چکا تھا۔ اگر ہم ان تمام چیلنجز کو دیکھیں، عوامی غصہ، مذہبی جماعتیں، تاریخی تقسیم، فرقہ واریت، تو شاید مشرف کے لیے سب سے بڑا چیلنج خود ریاست کے اندر سے تھا۔ مطلب پاکستان کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے کئی دہائیوں سے طالبان اور کشمیر میں لڑنے والی عسکریت پسند تنظیموں کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑا تضاد ہے کہ ملک کا سربراہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونے کا وعدہ کر رہا ہے اور اس کی اپنی سب سے طاقتور ایجنسی انہی گروہوں کی حامی ہے جن کے خلاف امریکہ جنگ کر رہا ہے۔ 11/11 کے بعد یہ ڈبل گیم کیسے ممکن تھا؟ یہی سب سے بڑا سوال تھا۔ 11/11 کے بعد یہ دوگلی پالیسی چلانا ناممکن ہو گیا تھا۔ کتاب میں ایک بہت ہی ڈرامائی واقعے کا ذکر ہے۔ اچھا۔ مشرف امریکہ کو حمایت کا یقین دلا چکے تھے، لیکن ان کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد قندھار جا کر طالبان کے رہنما ملا عمر کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا حکم عدولی ہے۔ بالکل۔ اور جب مشرف کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے جنرل محمود کو فوری طور پر برطرف کر دیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اب پرانی پالیسی نہیں چلے گی اور فوج میں کوئی بھی ان کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ مشرف کی نئی پالیسی کو نافذ کرنے کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم تھا۔ اور اس کے بعد جنوری 2002 میں ان کی وہ تاریخی تقریر ہوئی جس کا ذکر آج بھی ہوتا ہے۔ جی، اس تقریر میں انہوں نے پہلی بار کھلے عام پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیموں کا نام لیا اور لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی بڑی تنظیموں پر پابندی عائد کر دی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن یہاں ایک دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے حزب المجاہدین جیسی کچھ تنظیموں کو ہاتھ نہیں لگایا جو بنیادی طور پر کشمیر میں سرگرم تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا وہ ایک مکمل یو ٹرن نہیں لے رہے تھے بلکہ ایک نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کشمیر کی شورش کو مکمل طور پر ترک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ امریکہ کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن ساتھ ہی بھارت کے خلاف اپنے اسٹریٹجک اثاثوں کو بھی مکمل طور پر ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک ایسی دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف تھا جہاں ایک طرف امریکہ کا دباؤ تھا اور دوسری طرف اپنے ملک کے شدت پسند اور اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عناصر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلا باب مشرف کو ایک ایسے رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے جو ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر لڑ رہا تھا: بین الاقوامی دباؤ، داخلی شدت پسندی، پاکستان کی گہری تاریخی اور سیاسی تقسیم، اور سب سے بڑھ کر خود اپنی ریاست کے طاقتور اداروں کے اندر سے مزاحمت۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر ہے۔ بہت پیچیدہ، اور یہ باب آخر میں ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے جو سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کے قابل ہے۔ مشرف، جو خود ایک فوجی حکمران تھے، ایک جدیدیت پسند ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن وہ جن پالیسیوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے ان میں سے زیادہ تر ایک پچھلے فوجی حکمران یعنی جنرل ضیاء الحق کے قائم کردہ تھیں۔ اس سے یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا نظام جو خود غیر آئینی طریقوں سے اقتدار میں آئے واقعی ملک میں دیرپا جمہوری اور حقیقی اصلاحات لا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور شاید اسی سوال کا جواب ہمیں اگلے ابواب میں ملے گا، کیونکہ یہ ہمیں براہ راست اس طرف لے جاتا ہے کہ مشرف آخر اقتدار میں آئے ہی کیسے تھے۔ آئیے ذرا تصور کریں، 12 اکتوبر 1999 ایک کمرشل پرواز ہے، ہزاروں فٹ کی بلندی پر سری لنکا سے پاکستان آ رہی ہیں، اور اس پرواز میں ملک کا آرمی چیف سفر کر رہا ہے۔ جی، اور زمین پر ملک کا وزیر اعظم ایک ایسا فیصلہ کرنے والا ہے جو تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ وہ اپنے آرمی چیف کو دوران پرواز ہی برطرف کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ کسی فلم کا سین نہیں لگتا؟ بالکل، لیکن یہ وہ حقیقت تھی جس نے پاکستان میں آپ کہیں چوتھی فوجی بغاوت کی بنیاد رکھی۔ اور دیکھیں، یہ کوئی اچانک غصے میں لیا گیا فیصلہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے مہینوں کی کشیدگی تھی، بد اعتمادی تھی، اور طاقت کی ایک ایسی جنگ تھی جس کی جڑیں کارگل تنازع تک جاتی تھی۔
اچھا، کارگل والا معاملہ۔ جی، جب وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی دباؤ پر فوج کو واپس بلانے کا حکم دیا تو فوج اور خاص طور پر جنرل پرویز مشرف نے اسے ایک بہت بڑی یوں سمجھے رسوائی اور دھوکہ دہی کے طور پر دیکھا۔ تو اعتماد تو وہیں ختم ہو گیا تھا۔ بالکل، اس کے بعد سے دونوں کے درمیان وہ رشتہ رہا ہی نہیں اور الزام تراشی کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو آج ہم صرف واقعات کی ٹائم لائن نہیں دہرائیں گے، ہم اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے، وہ کون سے غلط اندازے تھے، وہ کون سی نفسیاتی وجوہات تھیں جس نے ایک منتخب وزیر اعظم کو اتنا بڑا خطرہ مول لینے پر مجبور کیا اور فوج کو بغاوت پر اکسا دیا۔ اچھا، تو اس بغاوت والے دن تک پہنچنے سے پہلے اس وقت کے سیاسی ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نواز شریف اپنے دوسرے دور حکومت میں تھے اور ان کے پاس پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت تھی، یعنی وہ ناقابل شکست لگ رہے تھے۔ ناقابل شکست سے بھی کچھ بڑھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹا رہے تھے۔ بالکل، انہوں نے ایک ایک کر کے ان تمام اداروں کو کمزور کیا جو ان کے اختیار کو چیلنج کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے صدر فاروق لغاری کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ اور ان کی جگہ کون آیا؟ ان کی جگہ ایک پرانے وفادار ساتھی رفیق تاڑر کو صدر بنا دیا۔ پھر آئین میں وہ مشہور 13ویں ترمیم کی جس کے ذریعے صدر کا حکومت برطرف کرنے کا اختیار ہی ختم کر دیا۔ یعنی وہ اختیار جو ماضی میں خود ان کی اور بینظیر بھٹو کی حکومتوں کو گھر بھیجنے کے لیے استعمال ہوا تھا، انہوں نے اس کا ہی خاتمہ کر دیا۔ جی بالکل، اور بات یہیں نہیں رکی، عدلیہ پر شدید دباؤ ڈالا گیا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ پر ان کے حامیوں نے حملہ تک کیا۔ اور پھر انہوں نے اپنی سب سے بڑی سیاسی حریف بینظیر بھٹو کو بدعنوانی کے الزامات میں سزا دلوا کر ان کے لیے سیاست کے دروازے تقریباً بند کر دیے۔ تو ان سب اقدامات کو ملا کر دیکھیں تو ایک ہی تصویر بنتی ہے، ایک ایسا لیڈر جو اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ساری طاقت اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا تھا۔ جی ہاں، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ نواز شریف تو پہلے بھی فوج سے معاملات کر چکے تھے، انہوں نے ایسا کیوں سوچا کہ وہ آرمی چیف کو بدلیں گے اور پوری فوج خاموشی سے ایک نئے سربراہ کو قبول کر لے گی؟ دیکھیں، یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کیا یہ خود اعتمادی تھی یا صورتحال کو سمجھنے میں مکمل ناکامی؟ میرا خیال ہے یہ دونوں چیزوں کا امتزاج تھا۔ ایک طرف تو وہ تمام دوسرے اداروں کو جھکانے کے بعد شاید خود کو بہت زیادہ طاقتور سمجھنے لگے تھے۔ اچھا، انہیں لگا کہ فوج بھی دوسرے سرکاری محکموں کی طرح ہی ہے جس کے سربراہ کو وہ جب چاہیں بدل سکتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین پر بہت زیادہ انحصار کیا، جنہیں وہ مشرف کی جگہ لانا چاہتے تھے۔ جی، شاید جنرل ضیاء الدین نے انہیں یہ تاثر دیا کہ وہ فوج میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور اس تبدیلی کو آسانی سے سنبھال لیں گے۔ تو جب ملک کے اندر تقریباً تمام اداروں کو قابو کر لیا گیا تو آخری ہدف فوج اور اس کے سربراہ تھے۔ بالکل، اور یہ اس کہانی کا ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ انہوں نے صرف اندرونی طور پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مشرف کو تنہا کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف کو واشنگٹن بھیجا تاکہ امریکی انتظامیہ کو ممکنہ فوجی بغاوت کے خطرے سے آگاہ کیا جا سکے، اور امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا کارڈ کھیلا۔ کیا؟ انہوں نے اسامہ بن لادن کو پکڑنے یا مارنے میں مدد کی پیشکش کی۔ یاد رہے کہ یہ 9/11 سے پہلے کا دور تھا، لیکن اسامہ بن لادن تب بھی امریکہ کو مطلوب تھے۔ واہ، یہ تو بہت بڑا قدم تھا، یعنی وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ جی بالکل۔ لیکن امریکہ کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے نواز شریف کی کھل کر حمایت کی؟ نہیں، امریکہ نے بہت محتاط رویہ اپنایا۔ انہوں نے بیان تو دیا کہ وہ پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی ایک شخصیت کا یعنی نواز شریف یا پرویز مشرف کا نام لینے سے گریز کیا۔ یعنی وہ کسی ایک فریق کا ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہتے تھے۔ جی، وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے لیکن کسی کی پشت پناہی نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، تو شریف صاحب تو اپنے پتے کھیل رہے تھے، اس دوران جنرل مشرف کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے؟ ہرگز نہیں، وہ بھی اپنے جوابی اقدامات کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے، ان کی نگرانی ہو رہی تھی۔ اوہ! انہوں نے بھی فوج کے اندر ان جرنیلوں کو سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیا جنہیں وہ شریف کا وفادار سمجھتے تھے،
مثال کے طور پر کور کمانڈر لاہور جنرل طارق پرویز۔ اچھا، جو شریف صاحب سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ جی، انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور سینئر کور کمانڈر جنرل سلیم حیدر کو بھی ایک غیر اہم عہدے پر بھیج دیا گیا۔ یہ ایک خاموش جنگ تھی جو پردے کے پیچھے لڑی جا رہی تھی۔ اور پھر 12 اکتوبر کا دن آ گیا۔ جنرل مشرف سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے اور نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ اب آخری وار کرنے کا وقت ہے۔ جی، یہ منصوبہ کہ انہیں دوران پرواز برطرف کیا جائے، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اس کے پیچھے وقت کا حساب تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ جب مشرف کا طیارہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو تو ان کے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا جائے اور نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین فوراً جا کر فوج کی کمان سنبھال لیں۔ یعنی جب تک مشرف کا جہاز زمین پر اترے تب تک سب کچھ بدل چکا ہو۔ بالکل، اور فوج ایک نئے سربراہ کے ماتحت آ چکی ہو۔ اس طرح فوج کو رد عمل ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ کاغذ پر تو یہ ایک بہترین منصوبہ لگتا تھا۔ لیکن یہ منصوبہ بنایا کہاں گیا تھا؟ ذرائع کے مطابق اس منصوبے کو حتمی شکل ابوظہبی جانے والی ایک پرواز پر دی گئی۔ وزیر اعظم کے ساتھ ان کے بیٹے حسین نواز، ان کے تقریر نویس نذیر ناجی اور جنرل ضیاء الدین بھی۔ جی، اور ان کے نامزد کردہ نئے آرمی چیف بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنرل ضیاء الدین نے مشرف سے ایک بار بات کرنے کا مشورہ دیا تو شریف نے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا اب اس بحث کا وقت گزر چکا ہے، وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ تو اسلام آباد واپسی پر شام 5 بجے سرکاری ٹیلی ویژن پر اعلان ہو گیا، جنرل مشرف ریٹائر، جنرل ضیاء الدین نئے آرمی چیف۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الدین آرمی ہیڈ کوارٹر یعنی GHQ پہنچے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں وہ ہوا جس کی نواز شریف کو بالکل توقع نہیں تھی۔ جب جنرل ضیاء الدین نئے آرمی چیف کے طور پر GHQ پہنچے تو انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کس کی طرف سے؟ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد اور دوسرے پرنسپل اسٹاف آفیسرز نے ان سے ملنے اور ان کے احکامات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ملک بھر کے کور کمانڈرز نے فون پر واضح کر دیا کہ وہ جنرل مشرف کے علاوہ کسی اور کو اپنا چیف تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ نواز شریف کا سب سے بڑا اور مہلک غلط اندازہ تھا۔ جی، وہ فوج کی ادارہ جاتی وفاداری کو سمجھنے میں بری طرح ناکام رہے۔ یہاں پر نواز شریف کا ایک فیصلہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب GHQ نے ان کے نامزد کردہ چیف کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا یا کوئی اور راستہ سوچنا چاہیے تھا؟ بالکل۔ اس کے بجائے انہوں نے ایک کمرشل فلائٹ کو یرغمال بنانے جیسا انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ سیاسی بحران ایک انسانی بحران میں بدل گیا۔ جب جنرل ضیاء الدین نے وزیر اعظم کو فون پر بتایا کہ GHQ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر مشرف کو ملک سے باہر رکھا جائے تو شاید کچھ گھنٹوں میں فوج نئے حالات کو قبول کر لے۔ یہ تو ایک مایوس کن چال تھی۔ جی، اور نواز شریف نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سول ایویشن اتھارٹی کے سربراہ امین اللہ چودھری کو فون کیا اور ایک ناقابل یقین حکم دیا۔ کیا؟ پرواز PK 805 جس میں مشرف سمیت تقریباً 200 مسافر سوار تھے کو پاکستان میں کسی بھی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ دی جائے۔ کیا؟ یعنی ایک کمرشل پرواز کو ایندھن ختم ہونے کے لیے فضا میں چھوڑ دیا جائے؟ جی ہاں، کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول یعنی ATC کو حکم دیا گیا کہ طیارے کو کسی اور ملک جیسے بھارت یا مشرق وسطیٰ کی طرف موڑ دیا جائے۔ لیکن پائلٹ کا کیا کہنا تھا؟ پائلٹ کیپٹن سروت حسین نے بتایا کہ طیارے میں اتنا ایندھن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک جا سکے۔ جب پائلٹ نے متبادل کے طور پر قریبی ایئرپورٹ نواب شاہ پر اترنے کی اجازت مانگی تو کچھ دیر بعد بتایا گیا کہ نواب شاہ ایئرپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو اب طیارہ، اس کے مسافر اور عملہ فضا میں ایک قیدی بن چکے تھے۔ بالکل۔ اس وقت پائلٹ اور ATC کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہوگی، اس کا تصور ہی خوفناک ہے۔ خوش قسمتی سے اس گفتگو کی ریکارڈنگز موجود ہیں۔ جب ATC نے پائلٹ کو بتایا کہ نواب شاہ بھی بند ہے اور آپ کراچی میں نہیں اتر سکتے تو کیپٹن سروت حسین کا پرسکون لیکن آپ کہیں طنزیہ جواب تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ جناب، ہم صورتحال کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔
ان کے لہجے میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، لیکن وہ جان چکے تھے کہ یہ کوئی ٹیکنیکی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سیاسی بحران ہے جس میں ان کا طیارہ یرغمال بن چکا ہے۔ جب فضا میں یہ ڈرامہ چل رہا تھا، زمین پر کیا ہو رہا تھا؟ فوج کو اپنے چیف کے ساتھ ہونے والے اس سلوک کی خبر تو مل چکی ہوگی؟ بالکل، جیسے ہی GHQ نے نئی چیف کو مسترد کیا، فوج حرکت میں آ چکی تھی۔ اسلام آباد میں فوج کی 11ویں بریگیڈ نے وزیر اعظم ہاؤس، ہوائی اڈوں اور سرکاری ٹی وی اسٹیشن کا کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا۔ اور پی ٹی وی پر فوجیوں کے گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہونے کے مناظر تو سب نے دیکھے تھے۔ جی، وہ پوری دنیا نے لائیو دیکھے۔ کچھ ہی دیر میں نشریات بند ہو گئیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کو بھی گھیرے میں لے لیا گیا، جہاں بعد میں لیفٹیننٹ جنرل محمود نے نواز شریف کا سامنا کیا اور کہا، میں دعا کر رہا تھا کہ نوبت یہاں تک نہ پہنچے۔ تو اب کراچی ایئرپورٹ کے ATC ٹاور میں ایک ناقابل یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہوگی۔ ایک طرف سول حکومت کا حکم ہے کہ جہاز کو اترنے نہ دو، اور دوسری طرف فوج پہنچ رہی ہے۔ جی، یہ بالکل ایک فلمی منظر تھا۔ کراچی کے کور کمانڈر نے ایک بریگیڈیئر کو ATC ٹاور بھیج دیا۔ وہاں موجود عملہ سول حکومت کے سربراہ امین اللہ چودھری کے فون پر ملنے والے احکامات اور اپنے سامنے کھڑے فوجی افسر کے احکامات کے درمیان بری طرح پھنس گیا تھا۔ یہ تو ایک خوفناک مخمصہ تھا کہ کس کا حکم مانا جائے۔ آخرکار فیصلہ کیسے ہوا؟ آخرکار فوج نے ٹاور کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا اور پائلٹ کو کراچی اترنے کا حکم دیا۔ لیکن یہاں ایک اور موڑ آیا۔ کیا؟ جب پائلٹ نے جنرل مشرف کو بتایا کہ فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور ہم کراچی اتر رہے ہیں، تو مشرف تذبذب کا شکار ہو گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آیا یہ ان کے وفاداروں کی طرف سے بغاوت ہے یا انہیں گرفتار کرنے کے لیے کوئی جال بچھایا گیا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی کراچی کے کور کمانڈر جنرل عثمانی سے براہ راست بات کرنے پر اصرار کیا۔ اور کیا ان کی بات ہو سکی؟ جی ہاں، جنرل عثمانی خود بھاگ کر ATC ٹاور پہنچے۔ انہوں نے ریڈیو پر جنرل مشرف سے بات کی اور انہیں یقین دلایا کہ ایئرپورٹ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اس تصدیق کے بعد ہی طیارے نے لینڈنگ کی۔ جی، اور جب وہ اترا تو اس میں صرف 7 منٹ کا ایندھن باقی تھا۔ 7 منٹ؟ اگر چند منٹ کی مزید تاخیر ہو جاتی تو طیارہ گر کر تباہ ہو سکتا تھا، جس میں نہ صرف 200 جانیں جاتیں بلکہ شاید پاکستان کی تاریخ کا رخ بھی کچھ اور ہوتا۔ بالکل۔ تو جب ہم ان تمام واقعات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ ایک منتخب رہنما کے غلط اندازوں، طاقت کے نشے میں کیے گئے فیصلوں اور فوج کی اپنے ادارے اور سربراہ کے ساتھ گہری وفاداری کی ایک پیچیدہ کہانی ہے۔ بالکل۔ نواز شریف نے فوج کو ایک عام سرکاری محکمے کی طرح سمجھنے کی غلطی کی، جبکہ فوج نے اپنے چیف کی اس طرح برطرفی کو پورے ادارے پر حملہ تصور کیا۔ جی، یہ واقعات صرف 2 افراد، نواز شریف اور پرویز مشرف کی ذاتی جنگ نہیں تھے، بلکہ یہ پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں موجود اس بنیادی اور دائمی کشمکش کی عکاسی کرتے ہیں جو سول اور فوجی قیادت کے درمیان دہائیوں سے جاری ہے۔ ہر فریق اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا تھا اور اس تصادم نے بالآخر جمہوری نظام کو پٹری سے اتار دیا۔ جی ہاں۔ آج کی اس گفتگو کے آخر میں ہم سامعین کے لیے ایک سوچ طلب نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پورے واقعے میں فوج نے اپنے سربراہ کے ساتھ وفاداری نبھائی، نہ کہ ملک کے آئین اور منتخب حکومت کے ساتھ۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ کسی ادارے کی اپنے سربراہ سے وفاداری ریاست سے وفاداری پر کیسے غالب آ سکتی ہے؟ یہ سوال اس دن کے واقعات سے کہیں زیادہ بڑا ہے اور آج بھی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اس کے اثرات کسی نہ کسی شکل میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اتنا پیچیدہ کیوں ہے؟ مطلب نصف صدی سے زیادہ گزر گئی، جنگیں ہوئیں، مذاکرات ہوئے، لیکن یہ مسئلہ آج بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ صرف 2 ملکوں کے درمیان زمین کا ایک ٹکڑا نہیں لگتا، اس کی جڑیں تو تاریخ، شناخت اور فوجی حکمت عملی میں بہت گہری ہیں۔ بالکل، اور آج کی گفتگو کا مقصد کسی ایک موقف کی حمایت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم فراہم کردہ کتاب پاکستان دی آئی آف دی اسٹارم کے 3 باب کی روشنی میں اس کی تاریخی پرتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے مطابق یہ تنازع کیسے شروع ہوا، کون سے اہم موڑ آئے اور پھر 1947 سے لے کر 1999 کی کارگل جنگ جیسے واقعات نے اسے کیا شکل دی۔ تو ہمارا مشن صاف ہے، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاریخی فیصلوں، سفارتی غلط فہمیوں اور فوجی مہم جوئیوں نے اس مسئلے کو کیسے اتنا الجھا دیا ہے۔ تو آئیے اس باب کی تفصیلات میں اترتے ہیں۔
اچھا، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1947 سے، کشمیر کی ریاست مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت۔ وہ ایک عجیب دوراہے پر کھڑے تھے، نہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے نہ پاکستان کے۔ کتاب میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ایک بڑا دلچسپ حوالہ ہے کہ مہاراجہ جواہر لال نہرو سے شدید نفرت کرتے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود کشمیر ہندوستان کے پاس کیسے چلا گیا؟ دیکھیں، یہیں سے اس کہانی کا پہلا بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ کتاب کے مطابق محمد علی جناح کا رویہ اس معاملے میں حیران کن حد تک غیر فعال تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کشمیر جغرافیائی اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا ہی حصہ ہے اور ایک پکے ہوئے پھل کی طرح خود ہی پاکستان کی جھولی میں آ گرے گا۔ اچھا، تو وہ ایک طرح سے انتظار کر رہے تھے۔ جی، اس کے برعکس کانگریس کی قیادت، خاص طور پر نہرو، وہ کشمیر کے الحاق کے لیے مہینوں سے لابنگ کر رہے تھے، اور اس میں شیخ عبداللہ، جو اس وقت کشمیر کے ایک بہت مقبول لیڈر تھے، ان کے ساتھ نہرو کا اتحاد ایک فیصلہ کن عنصر ثابت ہوا۔ اور پھر کہانی میں قبائلی حملہ آوروں کا کردار آتا ہے۔ کتاب واضح طور پر یہ نہیں بتاتی کہ پاکستانی حکومت کا اس حملے میں کتنا ہاتھ تھا، لیکن جناح کا ایک جملہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ جب انہیں اس حملے کی منصوبہ بندی کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے مبینہ طور پر کہا، مجھے اس بارے میں کچھ مت بتاؤ، میرا ضمیر صاف ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک بہت مبہم بات ہے۔ بالکل، اور یہ ابہام آج تک قائم ہے، خاص طور پر الحاق کی دستاویز پر دستخط کے وقت کو لے کر۔ پاکستانی نقطہ نظر، جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہے کہ آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ مہاراجہ نے بھارتی فوج کے کشمیر میں داخل ہونے سے پہلے دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ یہ شک اس تنازع کی بنیاد میں شامل ہے اور آج بھی دونوں ملکوں کے بیانیے کا ایک اہم حصہ ہے، جو آج تک اس مسئلے پر سایہ فگن ہے۔ لیکن معاملہ یہی نہیں رکا۔ کتاب بتاتی ہے کہ 60 کی دہائی کے وسط تک پاکستان میں ایک نئی قسم کی خود اعتمادی پیدا ہو رہی تھی، یا شاید اسے حد سے زیادہ خود اعتمادی کہنا بہتر ہوگا۔ جی، ہم 1965 کی جنگ کی بات کریں ہیں۔ اس وقت پاکستان کو اپنی فوجی صلاحیت پر، خاص طور پر امریکہ سے ملنے والے نئے پیٹرن ٹینکوں پر بہت بھروسہ تھا۔ کتاب کے مطابق اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو و صدر ایوب خان کو مسلسل جنگ کے لیے اکسا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہی بہترین موقع ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا جوا لگتا ہے۔ کیا یہ صرف فوجی غلط فہمی تھی، یا اس کے پیچھے بھٹو کی کوئی سیاسی خواہشات بھی تھیں؟ کتاب اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دونوں عوامل شامل تھے، لیکن حکمت عملی کی سطح پر ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ پاکستانی منصوبہ سازوں کا یہ ان کا پختہ یقین تھا کہ بھارت جنگ کو صرف کشمیر تک محدود رکھے گا اور بین الاقوامی سرحد کو ہرگز پار نہیں کرے گا۔ اور یہ ایک مہلک غلط فہمی ثابت ہوئی۔ جی بالکل، بھارت نے اس مفروضے کو غلط ثابت کرتے ہوئے لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ کھول دیے، جس کے لیے پاکستان بالکل بھی تیار نہیں تھا، اور یہ سوچ انہیں بہت مہنگی پڑی۔ تو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی جنگ جس کا کوئی واضح فاتح نہیں تھا، لیکن اس نے عدم اعتمادی کی خلیج کو مزید گہرا کر دیا۔ پھر 1971 کی جنگ، بنگلہ دیش کا قیام، اور اس کے بعد 1972 میں شملہ معاہدہ۔ اس معاہدے نے تو جیسے تنازع کی سمت ہی بدل دی۔ یہ ایک بہت اہم سفارتی تبدیلی تھی۔ اس معاہدے میں پہلی بار سیز فائر لائن کو باقاعدہ طور پر لائن آف کنٹرول یعنی LOC کا نام دیا گیا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ اپنے اختلافات کو دو طرفہ طور پر پرامن طریقے سے حل کریں گے۔ اچھا، تو اسی وجہ سے بھارت آج تک بین الاقوامی ثالثی کو مسترد کرتا ہے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان کا معاملہ ہے، جبکہ پاکستان اس مسئلے کو مسلسل عالمی سطح پر اٹھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ شملہ معاہدے نے اس تنازع کو ایک بین الاقوامی مسئلے سے زیادہ ایک دو طرفہ جھگڑے میں بدل دیا۔ تو سفارتی محاذ پر تو یہ تبدیلی آ گئی، لیکن زمین پر حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ کتاب 1980 کی دہائی کے آخر اور 90 کی دہائی کا ذکر کرتی ہے، جب کشمیر میں مسلح شورش کا آغاز ہوا۔ یہ ایک بہت ہی تاریک دور تھا۔ جی، کتاب کے مطابق 1988 کے بعد شورش کا آغاز ہوا، اور ابتدا میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یعنی JKLF، جو ایک آزادی پسند تنظیم تھی، وہ سب سے بڑی جماعت تھی۔ لیکن بعد میں ISI نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی حامی تنظیم حزب المجاہدین کی حمایت شروع کر دی۔ اس سے شورش کے اندر بھی ایک تقسیم پیدا ہو گئی۔
اور اس دور میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا یہ یک طرفہ تصویر پیش کرتی ہے؟ نہیں، کتاب دونوں اطراف کی زیادتیوں کو بیان کرتی ہے۔ ایک طرف بھارتی سیکیورٹی فورسز کے تشدد کا ذکر ہے، جیسے قیدیوں کو دوران تفتیش جلانا اور بجلی کے جھٹکے دینا، تو دوسری طرف عسکریت پسندوں کی طرف سے عام شہریوں کے قتل عام، اغوا اور تشدد کے واقعات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں کشمیری پنڈتوں کی ہجرت کا بھی ذکر ہے۔ کتاب میں ایک انتہائی پریشان کن واقعے کا ذکر ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ ایک عسکریت پسند تنظیم نے برقع نہ پہننے والی خواتین کے چہروں پر تیزاب پھینکا۔ اس طرح کے واقعات نے تو کشمیری عوام کو ہی ان تنظیموں سے بیگانہ کر دیا ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ یہ ان کی مقامی ثقافت کے بالکل خلاف تھا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اس نے اس پوری تحریک کو بہت پیچیدہ بنا دیا اور عام کشمیریوں کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ یہ صرف فوجی اور عسکریت پسندوں کی لڑائی نہیں رہی، بلکہ اس کے سماجی تانے بانے پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کہانی کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو کسی جاسوسی ناول کی طرح لگتا ہے، 1999 کی کارگل جنگ۔ لیکن اس کی فوجی حکمت عملی میں جانے سے پہلے کتاب اس باب کا آغاز ایک غیر معمولی انسانی کہانی سے کرتی ہے، کیپٹن کرنل شیر خان کی۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو جنگ کی نفرت سے بالاتر ہے نا؟ بالکل، یہ ایک لاجواب کہانی ہے۔ یہاں ایک پاکستانی آفیسر ہے جو اتنی بہادری سے لڑا کہ جس بھارتی بریگیڈیئر نے اس کی پوسٹ کے خلاف آپریشن کی کمانڈ کی، وہ اس سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے نہ صرف یہ یقینی بنایا کہ کیپٹن شیر خان کی لاش کا پورا احترام کیا جائے، بلکہ اس نے خود ان کی بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے ایک خط لکھا۔ اس خط میں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر کی سفارش کی گئی تھی، اور اس خط کو ان کی جیب میں رکھ دیا۔ یہ ایک طاقتور مما ہے۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے، لیکن اس انسانی لمحے کے پیچھے ایک بہت بڑی فوجی مہم جوئی کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ کتاب کے مطابق کارگل کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ بظاہر سادہ تھا۔ سردیوں میں بھارتی فوج اونچائی پر اپنی چوکیاں خالی کر دیتی تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان خالی چوکیوں پر خاموشی سے قبضہ کر لیا جائے۔ پاکستانی منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ چونکہ دونوں ممالک اب ایٹمی طاقتیں ہیں، اس لیے بھارت مکمل جنگ کا خطرہ نہیں لے گا اور یہ معاملہ مقامی سطح پر ہی حل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں کتاب ایک ایسا انکشاف کرتی ہے جو دماغ کو چکرا دیتا ہے۔ عین اسی وقت جب پاکستانی فوج پہاڑوں پر اس خطرناک جنگ کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، دونوں حکومتوں کے درمیان ایک بالکل الگ خفیہ بات چیت چل رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی، اور یہ کوئی نچلی سطح کی بات چیت نہیں تھی۔ ہم پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نیاز نائک اور بھارت کی طرف سے آر کے مشرا جیسے اعلیٰ سفارتکاروں کی بات کر رہے ہیں۔ کتاب کے مطابق یہ دونوں خفیہ طور پر ملاقاتیں کر رہے تھے اور کشمیر کے مسئلے کے مستقل حل پر بات کر رہے تھے۔ وہ لفظی طور پر نقشے پر نئی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ کس قسم کی لکیریں؟ یہاں تک کہ دریائے چناب کو مستقل سرحد ماننے جیسی تجاویز پر بھی غور کیا جا رہا تھا۔ یہ امن کا ایک بہت بڑا تاریخی موقع تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ تضاد اتنا بڑا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف جنگ کی تیاری، دوسری طرف امن کے لیے نقشے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو کیا معلوم تھا؟ یہی کارگل کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ کارگل کے بعد نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان الزام تراشی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ کتاب میں بھارت کی طرف سے ریکارڈ کی گئی مشرف اور جنرل عزیز کے درمیان فون کالز کے ٹرانسکرپٹس کا حوالہ ہے۔ ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نواز شریف کو آپریشن کا علم تو تھا، لیکن شاید وہ اس کی تفصیلات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے یا اس کے ممکنہ نتائج کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے۔ اور پھر جنگ کا پاسا کیسے پلٹا؟ فوجی کارروائی میں کیا ہوا؟ بھارتی فوج کے لیے اتنی بلندی پر لڑنا انتہائی مشکل تھا اور انہیں شروع میں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن پھر بھارتی فضائیہ کے میراج طیاروں نے کھیل بدل دیا۔ انہوں نے پہلی بار لیزر گائیڈڈ بموں کا استعمال کیا اور پاکستانی ٹھکانوں کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا۔ اور عالمی دباؤ کا بھی کوئی کردار تھا؟ جی، عالمی دباؤ، خاص طور پر امریکی صدر بل کلنٹن کا دباؤ مستقل ہو جائیں۔ مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو یہ علیحدگی کا اعلان تھا۔ صحیح، اور اسی پس منظر میں 1970 کے انتخابات ہوئے
جنہوں نے ملک کو سیاسی طور پر بالکل ہی تقسیم کر دیا۔ جی، مجیب کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا اور قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کر لی، جبکہ بھٹو کی پیپلز پارٹی مغربی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ تو انتخابات نے تو ایک واضح مینڈیٹ دے دیا تھا، لیکن بھٹو اکثریت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ تو یہاں سے آپریشن سرچ لائٹ تک بات کیسے پہنچی؟ جب بھٹو نے اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی تو سیاسی بحران گہرا ہو گیا، مذاکرات ناکام ہوئے اور پھر 25 مارچ 1971 کی رات کو فوج نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا۔ یہ ایک فوجی کریک ڈاؤن تھا۔ جی، بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک بہت بڑا فوجی کریک ڈاؤن۔ اس کے رد عمل میں بنگالی فوجیوں اور عوام نے مسلح مزاحمت شروع کی اور مکتی باہنی یعنی آزادی کے جنگجوؤں کی بنیاد رکھی۔ حمود رحمان کمیشن کی رپورٹ میں اس فوجی کارروائی کے لیے ایک بہت ہی سنگین تشبیہ استعمال کی گئی ہے، ایک بھوکا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا جانور جسے اچانک کھلا چھوڑ دیا گیا ہو۔ ایک قومی کمیشن کا اپنی ہی فوج کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس ایکشن کو کس قدر تباہ کن سمجھ رہے تھے۔ بالکل، اور اس آپریشن کے بعد لاکھوں پناہ گزینوں نے بھارت میں پناہ لی، جس سے یہ معاملہ ایک بین الاقوامی بحران بن گیا اور بھارت کو براہ راست فوجی مداخلت کا جواز مل گیا۔ جب بھارتی فوج نے مداخلت کی، اس وقت زمینی صورتحال کیا تھی؟ پاکستانی فوج کی پوزیشن کتنی مضبوط تھی؟ بھارتی حملے کے بعد پاکستانی فوج کی شکست تقریباً یقینی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے کمزور پوزیشن میں تھے۔ ان کی تعداد کم تھی، سپلائی لائن 1000 میل دور تھی اور سب سے اہم بات، انہیں مقامی آبادی کی کوئی حمایت حاصل نہیں تھی۔ اور پھر 16 دسمبر 1971 کو ہتھیار ڈال دیے گئے۔ عملی کو نہیں بلکہ سیاسی قیادت کے فیصلوں کو بھی ٹھہرایا۔ تو ان تمام ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا قیام صرف 1971 کی جنگ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان سیاسی، معاشی اور ثقافتی شکایات کا انجام تھا جو دہائیوں سے پنپ رہی تھیں اور جس کی شروعات زبان جیسے بنیادی مسئلے سے ہوئی تھی۔ جی، اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ مغربی پاکستان کی قیادت نے بنگالی عوام کے جذبات کو کبھی ایک جائز سیاسی مطالبہ سمجھا ہی نہیں۔ وہ اسے ہمیشہ امن و امان کا مسئلہ سمجھتے رہے، جسے ان کے مطابق بھارت اور ہندو ہوا دے رہے تھے۔ اور یہی بات ایک گہرے سوال کو جنم دیتی ہے، کوئی ریاست کیسے متحد رہ سکتی ہے جب اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے عوام کی شناخت، ان کی ثقافت اور ان کی شکایات کو تسلیم کرنے میں ہی ناکام ہو جائے، خاص طور پر جب ان کے درمیان ہزاروں میل کا جغرافیائی فاصلہ بھی ہو؟ آج ہم پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کہانی پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر اوین بینٹ جونز کی کتاب پاکستان دی آئی آف دا اسٹارم کے 6 باب دا بوم کی روشنی میں۔ جی چلیں سیدھا اس کہانی کے سب سے ڈرامائی موڑ سے شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ تصور کریں 27 مئی 1998 کی رات ہے، اسلام آباد میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ اسرائیلی F-16 طیارے بھارت سے اڑان بھر چکے ہیں اور ان کا ہدف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات ہیں۔ وہ تو ایک انتہائی آپ سمجھے دھماکہ خیز صورتحال تھی۔ اس ایک خبر نے نا حکومت میں خلبلی مچا دی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں، وزیر اعظم نواز شریف نے فوراً امریکی صدر بل کلنٹن اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سب کو فون ملائے۔ اچھا، اقوام متحدہ میں بھی معاملہ اٹھایا گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے جو کتاب اٹھاتی ہے۔ وہ کیا؟ کیا یہ خطرہ واقعی حقیقی تھا یا یہ ایٹمی دھماکوں کے فیصلے کے لیے ہچکچاتی قیادت پر دباؤ بڑھانے کی کوئی چال تھی؟ اچھا، تو یہ ایک طرح کا اندرونی دباؤ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ جی، کیونکہ اس وقت تک بھارت تو پہلے ہی دھماکے کر چکا تھا، ہے نا؟ اور پاکستان میں ایک قومی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ بالکل، کہ جواب دیں یا نہ دیں۔ ایک طرف عالمی دباؤ تھا اور حکومت خود بھی تحمل سے کام لینا چاہ رہی تھی۔ نواز شریف اور ان کے کچھ مشیر یہ سوچ رہے تھے کہ شاید دھماکے نہ کرنا پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ جی، معاشی اور سفارتی طور پر۔ لیکن دوسری طرف فوج اور عوام کا دباؤ وہ بہت زیادہ تھا۔ کتنا زیادہ؟ کتاب میں تو یہ تک لکھا ہے کہ ایک وزیر نے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو سیدھا کہہ دیا۔ کیا کہا؟ یہی کہ اگر آپ نے دھماکے نہیں کیے نا تو فوج یہ سمجھے گی کہ قیادت بزدل ہے۔ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک امداد کی پیشکش کر رہے تھے، سیکیورٹی ضمانتوں کی بھی، لیکن نواز شریف کے لیے وہ ناکافی تھیں۔ انہوں نے وہ مشہور جملہ کہا تھا نا، جی، یہ تو مونگ پھلی کے دانے ہیں۔
تو گویا یہ جو مبینہ اسرائیلی حملے کی خبر تھی وہ ایک طرح کا فائنل پش ثابت ہوئی۔ بالکل، اس نے آخری شک و شبہ بھی ختم کر دیا اور دھماکوں کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو پورا پروگرام تھا جس پر حملے کا خطرہ تھا، یہ تو جی، یہ کوئی راتوں رات تو نہیں کھڑا ہوا تھا۔ اس کی کہانی تو بہت پرانی ہے۔ بہت پرانی۔ اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں ملتان میں سائنسدانوں کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ میں رکھی تھی۔ بھارت کے پہلے دھماکے سے بھی 2 سال پہلے؟ جی بالکل، بھٹو نے بہت واضح کہا تھا کہ بھارت بم بنا رہا ہے اور ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہیں گے، لیکن ہم اپنا بم ضرور بنائیں گے۔ اور انہوں نے 3 سال کا وقت دیا۔ 3 سال کا، اور اسی ویژن کو حقیقت بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کردار مرکزی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتاب انہیں کیسے پیش کرتی ہے؟ کتاب بتاتی ہے کہ ڈاکٹر خان نے یورپ سے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کا علم اور سپلائرز کا ایک پورا نیٹ ورک پاکستان منتقل کیا۔ یہ تو کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ مغربی پابندیوں سے بچنے کے لیے فرنٹ کمپنیوں، سفارتی ذرائع، مطلب ایک پورا خفیہ خریداری کا جال بچھایا گیا۔ ایک جاسوسی ناول کی طرح کی کہانی ہے۔ جی بالکل، جو کئی سالوں پر محیط تھی۔ تو انہوں نے اسے بنا ہی لیا، لیکن یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو آج تک سب کے ذہنوں میں ہے، بٹن آخر ہے کس کے ہاتھ میں؟ اور یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیشہ سے ایک دھن چھائی رہی ہے۔ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کتاب میں سابق وزیر خارجہ آغا شاہی جیسے ذرائع واضح طور پر کہتے ہیں کہ کنٹرول شروع سے ہی فوج کے پاس رہا ہے، سویلین حکومت کے پاس نہیں۔ 1 منٹ، مطلب ملک کے منتخب وزیر اعظم کو بھی اس پروگرام تک رسائی نہیں تھی جس کے لیے وہ عالمی سطح پر جواب دہ تھی؟ بالکل یہی ہوا۔ بینظیر بھٹو کی مشہور شکایت ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھیں تو انہیں ایٹمی تنصیبات کا دورہ تک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو طاقت کی ایک بالکل ہی الگ تصویر پیش کرتا ہے۔ جی، بعد میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی یعنی NCA بنائی گئی، جو ایک ادارہ جاتی ڈھانچہ تو فراہم کرتی ہے، لیکن کتاب کے مطابق اصل کنٹرول آج بھی فوج کے پاس ہی ہے۔ اچھا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر میزائل حملے کیے جو پاکستانی فضائی حدود سے گزرے، تو انہوں نے پیشگی اطلاع وزیر اعظم نواز شریف کو نہیں بلکہ آرمی چیف جنرل کرامت کو دی تھی۔ بالکل کنٹرول پر یہ غیر یقینی صورتحال اس وقت اور بھی خوفناک ہو جاتی ہے جب ہم پاکستان کے ایٹمی نظریے کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان نے کبھی نو فرسٹ یوز کا وعدہ نہیں کیا۔ جی، اور اس کی وجہ روایتی ہتھیاروں میں بھارت کی عددی برتری ہے۔ پاکستان نے کسی بھی بڑے بھارتی حملے کو روکنے کے لیے پہلے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھا ہے۔ لیکن یہاں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ میزائل کی پرواز کا وقت وہ تو بہت کم ہے۔ صرف 3 سے 10 منٹ۔ یہ ایک ہیئر ٹریگر الرٹ کی صورتحال پیدا کرتا ہے جہاں غلط فہمی کی بنیاد پر جنگ چھڑنے کا خطرہ بہت بہت زیادہ ہے۔ کتاب میں سرد جنگ کی وہ مشہور مثال بھی ہے نا، جہاں امریکی کمپیوٹر نے ہنسوں کے ایک غول کو سوویت میزائلوں کا حملہ سمجھ لیا تھا۔ بالکل، اور سوچیں وہاں فیصلہ کرنے اور تصدیق کرنے کے لیے شاید 20-25 منٹ تھے، اور یہاں صرف 3 منٹ ہے۔ اس 3 منٹ میں آپ کیا تصدیق کریں گے اور کیا فیصلہ لیں گے؟ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی صورتحال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام قومی سلامتی کی ایک ضرورت سے پیدا ہوا، لیکن اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور اس سے جڑے خطرات اسے ایک مسلسل چیلنج بنائے رکھتے ہیں۔ یہ گفتگو ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جب جدید ترین ٹیکنالوجی، گہری علاقائی دشمنی اور غلط فہمی کی صفر گنجائش ہو، تو کیا یہ ہتھیار واقعی سلامتی کی ضمانت ہیں یا خود ایک مستقل خطرہ بن جاتے ہیں؟ پاکستان کی کہانی میں نا ایک بہت گہرا تضاد ہے۔ ملک بنا تو ایک جمہوری خواب کے ساتھ تھا، لیکن اس کی آدھی سے زیادہ تاریخ فوجی حکمرانی کی نظر ہو گئی۔ آج ہم اسی پیچیدہ سفر کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہی ہے کتاب پاکستان طوفان کی آنکھ میں کا 7واں باب، جمہوریت۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط کیوں نہیں ہو سکیں؟ بالکل، اور یہ بھی کہ سیاستدانوں اور فوج کے درمیان طاقت کی یہ جو کشمکش ہے، یہ آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ کتاب کے مطابق اس کی بنیادیں ملک کے بالکل ابتدائی سالوں میں ہی رکھ دی گئی تھیں۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ یہیں سے طاقت کا توازن بگڑنا شروع ہوا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کے ہاتھوں میں جو تمام اختیارات تھے، شاید اس وقت کی ایک مجبوری ہوگی۔ جی، ضرورت تھی، لیکن اس نے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ طاقت کا مرکز ایک ہی شخص کو ہونا چاہیے، اور جب وہ نہیں رہے تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔
اور اس خلا کو سیاسی عدم استحکام نے مزید گہرا کر دیا۔ آپ سوچیں، پہلے 10 سال میں 7 وزیر اعظم، 7 وزرائے اعظم بدلے گئے۔ مطلب اوسطاً ہر 1.5 سال میں ایک نئی حکومت۔ تو ایسے میں ملک اپنی سمت کیسے طے کر سکتا ہے؟ تو اس ساری بھاگ دوڑ کا فائدہ ان اداروں نے اٹھایا جو منظم تھے، یعنی بیوروکریسی اور فوج۔ اچھا، اور کتاب میں 1953 کے لاہور فسادات کا بھی ذکر ہے نا؟ جی، خاص ذکر ہے جب احمدی مخالف ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے فوج کو بلایا گیا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب فوج نے ایک سیاسی بحران حل کر کے اپنی اہلیت کا، آپ کہہ لیں کہ، سکہ جمایا۔ تو ابتدائی سالوں میں اداروں نے سیاسی خلا کو پر کیا، لیکن پھر ایک ایسی شخصیت ابھری جس نے اس پورے ڈھانچے کو اپنی کرشماتی طاقت سے چیلنج کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو، ایک انتہائی ذہین اور مقبول رہنما، لیکن کتاب کہتی ہے کہ ان کا دور بھی تضادات سے بھرا تھا۔ اور یہاں کتاب ایک بہت اہم پیٹرن کی نشاندہی کرتی ہے۔ دیکھیں، بھٹو نے ہر اس ادارے کو کمزور کیا جو ان کی طاقت کو چیلنج کر سکتا تھا، چاہے وہ غیر جانبدار سول سروس ہو یا بلوچستان کی منتخب صوبائی حکومت۔ یعنی ایک ون مین شو قائم کرنے کی کوشش تھی۔ بالکل، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے اور وہ خود کمزور ہوئے تو انہیں بچانے کے لیے کوئی ادارہ موجود ہی نہیں تھا۔ بھٹو کے دور کے اختتام پھر ایک فوجی آمریت پر ہوا، لیکن جب جمہوریت واپس آئی تو کیا سبق سیکھا گیا؟ کتاب کے مطابق تو 90 کی دہائی میں ہم نے وہی پرانی غلطیاں دہراتے ہوئے دیکھیں۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف، 2 شدید سیاسی مخالف، لیکن ان کی حکومتوں میں حیران کل مماثلتیں تھیں۔ جی، اور کتاب ان مماثلتوں کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ دونوں کے ادوار میں غیر ملکی قرضے آسمان سے باتیں کرنے لگے، دونوں پر کرپشن کے سنگین الزامات لگے، جیسے بے نظیر بھٹو پر وہ SGS کو ٹیکنا کیس اور نواز شریف پر بڑے قرضے معاف کروانے کے الزامات۔ اور اس سب کے پیچھے فوج کے ساتھ اختیارات کی وہ مستقل کشمکش بھی چل رہی تھی۔ وہ تو چل ہی رہی تھی، اور اس میں فوج کے پاس صدر کی شکل میں ایک آئینی ہتھیار بھی تھا، یعنی 8ویں ترمیم، وہ متنازع قانون جو صدر کو منتخب اسمبلی توڑنے کا اختیار دیتا تھا۔ یہ بات تو حیران کن ہے کہ سویلین حکومتوں کے ہوتے ہوئے بھی اصل طاقت کہیں اور تھی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے شطرنج کی بساط پر مہرے نظر آ رہے ہیں لیکن کھیل کوئی اور ہی چلا رہا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ وہ اس پردے کے پیچھے والے کھیل کی تصدیق کرتی ہے۔ خاص طور پر ISI کے سیاسی کردار پر بات کی گئی ہے۔ کتاب میں ادارے کے ایک سابق سربراہ کا سپریم کورٹ میں دیا گیا اعترافی بیان بھی ہے کہ 1990 کے انتخابات میں بے نظیر بھٹو کے مخالفین کو فنڈز دیے گئے تھے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک الزام نہیں رہا پھر؟ نہیں، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ جمہوری عمل پر خفیہ اداروں کا گہرا اثر رہا ہے۔ تو اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے جمہوری سفر کو سویلین حکومتوں کی غلطیوں اور فوجی مداخلتوں دونوں نے راستے سے بھٹکایا۔ لیکن کتاب میں ایک اور عنصر کا بھی ذکر ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، جاگیردارانہ نظام۔ تو جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کیا پاکستان میں جمہوریت کی ناکامی کی اصل وجہ سیاستدانوں کی نااہلی یا فوجی مداخلت سے بھی زیادہ گہری ہے؟ کیا اصل مسئلہ ملک کے سماجی ڈھانچے میں پیوست وہ جاگیردارانہ سوچ ہے جو ہر قسم کی حکومت میں اپنی طاقت اور اثر و رسوخ برقرار رکھتی ہے؟ تو آج ہم کتاب پاکستان دی آئی آف دی اسٹارم کے بالکل آخری باب پر بات کر رہے ہیں، یوم حساب۔ جی، اور اس باب کا آغاز بہت ہی طاقتور قول سے ہوتا ہے۔ محمد علی جناح کا قول کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، لیکن کتاب فوراً ہی ہمیں جنرل مشرف کے دور کی حقیقت دکھاتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے کہ کیا مشرف کا دور واقعی کوئی نئی شروعات تھی یا یہ بس آپ کہہ لیں پرانی پالیسیوں کا ہی تسلسل تھا؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق مشرف اور 90 کی دہائی کے رہنماؤں میں ایک بنیادی فرق تھا۔ وہ ایک واضح ماڈرنائزنگ ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے۔ اچھا، جیسے کہ؟ مطلب مذہبی رواداری، قانون کی حکمرانی اور جنرل ضیاء کی جو میراث تھی اسے ختم کرنا۔ اور ان کے پاس ایک بہت بڑا فائدہ بھی تھا، 11 ستمبر کے بعد جو انہیں بین الاقوامی حمایت ملی۔ صحیح، وہ مالی امداد جو پچھلی حکومتوں کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ بالکل، تو ان کے پاس ویژن بھی تھا اور وسائل بھی۔
تو پھر عملی طور پر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ یہاں آ کر بات کافی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، جیسے بھارت کے معاملے میں کتاب کہتی ہے کہ وہ اپنے سویلین پیشروؤں سے زیادہ کامیاب رہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ سادہ ہے۔ ایک فوجی حکمران ہونے کے ناطے انہیں وہ رکاوٹیں نہیں تھیں جو بے نظیر یا نواز شریف کو فوج کی طرف سے پیش آتی تھی۔ اچھا، تو وہ آزادانہ فیصلے کر سکتے تھے۔ جی، نہ صرف انہوں نے بھارت سے مذاکرات کیے بلکہ ایک اور بڑا قدم اٹھایا۔ اور وہ کیا تھا؟ اسلامی شدت پسند تنظیموں جیسے لشکر طیبہ اور جیش محمد ان پر پابندی لگا دی۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا، لیکن اس پر عوامی رد عمل کیسا تھا؟ کتاب اس بارے میں کیا بتاتی ہے؟ اور یہی سب سے حیران کن بات ہے۔ کتاب کے مطابق اس پر تقریباً کوئی عوامی رد عمل نہیں آیا۔ بالکل بھی نہیں۔ تقریباً نہیں۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید پنجاب سے باہر عام پاکستانیوں کے لیے کشمیر اب وہ مرکزی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو خارجہ اور سیکیورٹی محاذ پر تو کچھ کامیابیاں نظر آتی ہیں، لیکن اگر وہ اتنے بڑے چیلنجز سے نمٹ سکتے تھے تو پھر ملک کے اندرونی مسائل وہیں کے وہیں کیوں رہے؟ اور یہیں آ کر ان کی حکومت کی اصل کمزوری سامنے آتی ہے۔ کتاب کچھ بہت ہی چونکا دینے والے اعداد و شمار دیتی ہے۔ مثلاً 55% بالغ آبادی ناخواندہ تھی، 25% بچے پیدائشی طور پر کم وزن کا شکار تھے۔ یہ تو بہت سنگین اعداد و شمار ہیں۔ جی، اور ان کی جو سب سے بڑی اصلاحی کوشش تھی، ٹیکس اصلاحات، وہ بری طرح ناکام ہوئی۔ مطلب ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش؟ ہاں، ملک کی صرف 1% آبادی ٹیکس دیتی تھی، اور کتاب کے الفاظ میں 1 سال کی کوشش کے بعد حکومت 1 پیسہ اضافی وصول نہ کر سکی۔ 1 پیسہ بھی نہیں؟ اور ان کے سب سے بڑے نعرے احتساب، اس کا کیا بنا؟ احتساب کی مہم بھی بہت جلد اپنی ساکھ کھو بیٹھی۔ اس کی کوئی مثال کتاب دیتی ہے؟ جی، ایڈمرل منصور الحق کا کیس، انہیں کرپشن کے سنگین الزامات پر امریکہ سے واپس لایا گیا۔ ہاں، یہ کیس تو کافی مشہور ہوا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ صرف $7.5 ملین واپس کرنے کے معاہدے پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ اربوں کی کرپشن کرو، تھوڑا سا پیسہ واپس کر دو اور آپ آزاد ہیں؟ بالکل۔ اس سے احتساب کا سارا تصور ہی آپ کہہ لیں ایک مذاق بن کر رہ گیا۔ اس سے تو یہی پیغام گیا کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو قانون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور کتاب کے مطابق یہ مشرف کی احتساب مہم کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ اس نے پورے نظام پر سے عوام کا اعتماد ہی ختم کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب مشرف کو ایک ایسے رہنما کے طور پر پیش کرتی ہے جو شاید تبدیلی لانا تو چاہتے تھے، لیکن وہ ملک کے پیچیدہ مسائل کے جال میں الجھ کر رہ گئے۔ جی، ان کے اصلاحات اور احتساب کے وعدے اکثر پرانی پالیسیوں کا ہی نیا نام ثابت ہوئے۔ اور یہ ہمیں کتاب کی حتمی سوچ تک لے آتا ہے۔ بالکل۔ اس پورے جائزے میں ہم نے فوجی اور سویلین دونوں حکومتوں کی ناکامیوں کو دیکھا ہے۔ کتاب آخر میں یہ سوال اٹھاتی ہے کہ شاید اصل مسئلہ کسی فرد یا جماعت کا ہے ہی نہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ خود نظام ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، جاگیردارانہ ڈھانچہ ہو یا سیاست میں فوج کا اپنا کردار۔ اصل سوال یہ نہیں کہ حکومت کس کی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ریاست کا یہ بنیادی ڈھانچہ اصلاح کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اور اسی گہرے سوال کے ساتھ کتاب پاکستان دی آئی آف دا اسٹارم پر ہمارا یہ تفصیلی جائزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی، ایک دلچسپ سفر تھا۔ اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ اتنا بڑھ گیا کہ نواز شریف کو فوج واپس بلانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ تو ایک اور فوجی مہم جوئی جو ایک بڑے سفارتی موقع کی قیمت پر کی گئی، ناکامی پر ختم ہوئی۔ کتاب کے آخری حصے میں اس سوال پر غور کیا گیا ہے کہ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ممکن بھی ہے، خاص طور پر یہ کہ کیا لائن آف کنٹرول کو مستقل بین الاقوامی سرحد بنایا جا سکتا ہے۔ جی، کتاب اس کے خلاف 2 بڑی دلیلیں پیش کرتی ہے۔ ایک، وادی کشمیر کے مسلمان اسے کبھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کی خواہشات کے خلاف ہوگا، اور 2، پاکستانی فوج اور عوام اتنی دہائیوں کی قربانیوں کے بعد بغیر کسی واضح فائدے کے اس حل کو آسانی سے تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ایک قومی انا کا مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ لیکن کیا اس کے حق میں بھی کوئی دلائل ہیں؟ ہاں، کتاب اس کا بھی ذکر کرتی ہے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ شاید بھارت اور پاکستان کے دوسرے علاقوں جیسے سندھ یا تمل ناڈو میں رہنے والے کروڑوں لوگ اس مسئلے کے حل سے خوش ہوں گے، تاکہ پورا برصغیر دشمنی سے نکل کر معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔
اور پاکستان میں بھی یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ بھارت کشمیر سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ تو آج کی گفتگو سے یہ واضح ہے کہ کشمیر کا تنازع صرف زمین کا جھگڑا نہیں، بلکہ یہ فوجی ناکامیوں، سفارتی غلطیوں اور ضائع شدہ مواقع کی ایک طویل اور پیچیدہ داستان ہے۔ ہر موڑ پر ایک کاش اور اگر موجود ہے۔ ایک آخری سوچ، یہ باب فوجی اور سفارتی ناکامیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس میں ہمیں نیاز نائک اور آر کے مشرا کی خفیہ بات چیت جیسے لمحات کا بھی پتہ چلتا ہے، جب نقشے پر نئی لکیریں کھینچ کر حل تلاش کیا جا رہا تھا۔ سننے والوں کے لیے سوچنے کا سوال یہ ہے کہ کشمیر کے تنازع میں کیا سب سے بڑے موقع وہ تھے جو فوجی میدانوں میں نہیں بلکہ بند دروازوں کے پیچھے خفیہ بات چیت میں کھو گئے؟ اور کیا مستقبل میں ایسا کوئی موقع دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو آج کی گفتگو کا آغاز الطاف حسین کے ایک بہت ہی چونکا دینے والے بیان سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بر صغیر کی تقسیم انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جو سیدھا پاکستان کے وجود کی بنیاد پر سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل، اور یہ بیان ہمیں سیدھا آج کی گفتگو کے مرکز میں لے آتا ہے۔ پاکستان جو مذہب کے نام پر بنا، اسے اپنی ابتدائی سے مضبوط نسلی اور لسانی شناختوں کے چیلنج کا سامنا کیسے کرنا پڑا؟ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو آپ کہہ لیں آج تک پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر چھائی ہوئی ہے۔ ہاں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تو بالکل واضح تھا۔ انہوں نے اپنی مشہور تقریر میں کہا تھا کہ اب آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مسجدوں میں جائیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان نہیں بلکہ صرف پاکستانی ہیں۔ لیکن زمینی حقیقت ہمیشہ اس کے برعکس رہی ہے۔ جی، ویژن اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ تمام شناختیں صدیوں پرانی تھیں۔ ایک نئے ملک کے بننے سے وہ راتوں رات ختم نہیں ہو سکتی تھیں، اور اسی لیے صوبائی اور نسلی احساسات کو ہمیشہ مرکزی ریاست نے اپنے لیے ایک خطرے کے طور پر دیکھا ہے۔ اسی لیے آج ہم پاکستان کے اندر موجود مختلف قوم پرست تحریکوں کا گہرائی میں جائزہ لیں گے، جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر سندھ میں مہاجر قوم پرستی، بلوچ، پشتون اور سرائکی قوم پرستی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اسی کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ شروعات مہاجروں کی کہانی سے کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں، اپنے گھر، جائیدادیں، سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے ملک میں اس امید کے ساتھ آئے کہ انہیں اس کی تعمیر میں ایک مرکزی، ایک اہم کردار ملے گا۔ ان کی توقعات بہت بلند تھیں۔ وہ خود کو پاکستان کی تخلیق کا ہراول دستہ، مطلب وین گارڈ سمجھتے تھے۔ خاص طور پر وہ جو متحدہ صوبہ جات یعنی یو پی سے آئے تھے، جو مسلم لیگ کا گھر تھا۔ لیکن یہاں پہنچ کر انہیں ایک بالکل مختلف حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ مہاجروں اور مقامی سندھی آبادی کے درمیان بہت جلد کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اچھا، اس کشیدگی کے وجوہات کیا تھیں؟ کیا یہ صرف ثقافتی فرق تھا؟ دیکھیں، ثقافتی اور لسانی فرق تو تھے ہی، لیکن اصل مسئلہ وسائل اور طاقت کا تھا۔ مہاجر تعلیم یافتہ تھے اور انہیں بیوروکریسی میں فوراً نمائندگی مل گئی۔ انہوں نے کراچی جیسے شہری مراکز پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اس سے مقامی سندھی آبادی میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ اپنے ہی صوبے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور اسی احساس کو سندھی قوم پرست رہنما جی ایم سید نے آواز دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سندھیوں نے پاکستان کی حمایت اپنی قومی شناخت کے تحفظ کے لیے کی تھی، نہ کہ مہاجر پنجابی استحصالی تسلط قائم کرنے کے لیے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ جب وہ استحصالی تسلط کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد کیا تھی؟ اس سے ان کی مراد صرف نوکریوں پر قبضہ نہیں تھا، بلکہ ایک احساس تھا کہ ان کی ثقافت اور زبان کو دبایا جا رہا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ سندھ کی معیشت اور سیاست پر باہر سے آئے ہوئے لوگ قابض ہو گئے ہیں، جن میں مہاجر اور پنجابی بیوروکریٹس شامل تھے۔ یہ گہری محرومی کا اظہار تھا۔ لیکن پھر کہانی نے ایک اور موڑ لیا۔ جو مہاجر شروع میں فائدے میں نظر آ رہے تھے، ان میں بھی احساس محرومی پیدا ہونے لگا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلا بڑا دھچکا 1959 میں لگا، جب دارالحکومت کو کراچی سے نئے شہر اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں تھا۔ اس نے ہزاروں سرکاری نوکریاں اور سیاسی طاقت کا مرکز مہاجروں کی پہنچ سے دور پنجاب کے قریب کر دیا۔ تو یہ
ایک علامتی اور معاشی دونوں طرح کا نقصان تھا۔ بالکل۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کوٹا سسٹم نافذ ہوا، جس نے شہری آبادی یعنی مہاجروں کے لیے 40% اور دیہی آبادی یعنی سندھیوں کے لیے 60% کوٹا مقرر کیا۔ مہاجروں نے اسے اپنے خلاف ایک امتیازی اقدام سمجھا۔ انہیں لگا کہ اب میرٹ کے بجائے قومیت کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور پھر 1971 میں بنگلہ دیش کا قیام، اس کا کیا اثر ہوا؟ وہ ایک نفسیاتی زلزلہ تھا۔ مہاجروں نے دیکھا کہ بنگالی، جو پاکستان کی اکثریتی آبادی تھے، اپنی لسانی اور ثقافتی شناخت کی بنیاد پر الگ ہو سکتے ہیں، تو سندھی کیوں نہیں؟ اس سوچ نے ان میں عدم تحفظ کو بہت گہرا کر دیا۔ انہیں لگا کہ وہ ایک بار پھر اقلیت بن سکتے ہیں، اس بار اپنے ہی بنائے ہوئے ملک میں۔ اور اسی سیاسی خلا اور خوف کو الطاف حسین اور متحدہ قومی موومنٹ نے پر کیا۔ جی، MQM کا ابھرنا اسی احساس محرومی کا براہ راست نتیجہ تھا۔ اس کی ابتدا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO سے ہوئی، جو یونیورسٹی میں مہاجر طلباء کے حقوق کے لیے بنی تھی۔ الطاف حسین خود ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں فوج میں نسلی امتیاز کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس نے ان کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے مہاجروں کے خوف، ان کی شکایات اور ان کے غصے کو ایک منظم سیاسی آواز دے دی۔ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ 1985 میں بشرا زیدی نام کی ایک طالبہ کا ٹریفک حادثہ پورے شہر کو نسلی فسادات کی آگ میں جھونک سکتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات پہلے سے کتنے کشیدہ تھے۔ وہ حادثہ صرف ایک چنگاری تھی، بارود پہلے سے جمع ہو چکا تھا۔ ایک مہاجر طالبہ کی پشتون ڈرائیور کی بس سے ہلاکت نے مہاجر پشتون فسادات کو ہوا دی، لیکن اصل آگ 1986 میں پیرآباد مسجد کے واقعے کے بعد لگی، جہاں ماخذ کے مطابق مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے حملے کا اشارہ دیا گیا اور پشتونوں نے مہاجروں اور بہاریوں کی بستیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد کراچی میں جو قتل و غارت ہوئی، اس نے شہر کی نسلی تقسیم کو ہمیشہ کے لیے گہرا کر دیا۔ تو یہ صرف سیاست نہیں تھی، بلکہ کچھ اور بھی تھا۔ یہ معاشی بقا کی جنگ بن چکی تھی۔ کراچی ایک میگا سٹی بن رہا تھا، لوگ پورے ملک سے یہاں آ رہے تھے، لیکن وسائل محدود تھے۔ پانی، نوکریاں، رہائش، ٹرانسپورٹ کے روٹس، ہر چیز پر قبضے کی لڑائی تھی، اور نسلی شناختیں اس لڑائی کو لڑنے کے لیے آپ کہہ لیں ایک ہتھیار بن گئی۔ کراچی میں تو یہ لڑائی سڑکوں پر لڑی جا رہی تھی، لیکن ملک کے ایک اور کونے میں وسائل کی یہی جنگ بالکل مختلف اور شاید زیادہ گہری شکل اختیار کر چکی تھی۔ میں بلوچستان کی بات کر رہی ہوں۔ نواب اکبر بھگتی کا وہ مشہور قول ہے، میں پہلے بلوچ ہوں، پھر مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی۔ یہ جملہ بلوچ قوم پرستی کی پوری شدت کو بیان کرتا ہے۔ بالکل، اور بلوچ قوم پرستی کی جڑیں بہت گہری اور تاریخی ہیں۔ ریاست قلات، جو بلوچستان کی سب سے بڑی ریاست تھی، کبھی بھی خوش دلی سے پاکستان میں شامل نہیں ہوئی۔ آزادی کی خواہش ہمیشہ موجود رہی۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بلوچستان کی پاکستان میں شمولیت شروع سے ہی ایک متنازع معاملہ تھا۔ اور یہ تنازع وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ جی، پاکستان بننے کے بعد سے یہاں 5 بڑی بغاوتیں ہو چکی ہیں۔ ان میں سب سے شدید 1973 سے 77 کی بغاوت تھی، جسے بھٹو حکومت نے بڑی سختی سے کچلا تھا۔ اسی دوران اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے سے بھاری مقدار میں ہتھیاروں کی برآمدگی کا واقعہ بھی پیش آیا۔ بھٹو نے اسے پاکستان کو توڑنے کی ایک بیرونی سازش قرار دیا تھا، ٹھیک؟ بالکل، اور اسے جواز بنا کر انہوں نے بلوچستان کی منتخب حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس اقدام نے بلوچوں میں بیگانگی کے احساس کو مزید گہرا کر دیا کہ مرکز ان پر بھروسہ نہیں کرتا اور انہیں ان کے جمہوری حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں صرف سیاسی شکایات نہیں ہیں، بلوچ قوم پرستی کے پیچھے گہری معاشی محرومیاں بھی ہیں۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ سوئی گیس فیلڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو 1952 میں دریافت ہوئی اور کئی دہائیوں تک پاکستان کی گیس کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ پورا کرتی رہی۔ لیکن بلوچ رہنماؤں کا ہمیشہ سے یہ شکوہ رہا ہے کہ اس کا فائدہ مقامی آبادی کو کبھی نہیں پہنچا۔ مطلب ملک کو روشن کرنے والی گیس بلوچستان کے اپنے کئی علاقوں کو نہیں ملتی؟ یہ تو بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ بلا شبہ، اور یہی احساس بلوچ قوم پرستی کی بنیاد ہے۔
انہیں لگتا ہے کہ پنجاب ایک نو آبادیاتی علاقے کی طرح ان کے وسائل، گیس، معدنیات، ساحل کا استحصال کر رہا ہے، جبکہ بلوچستان آج بھی ملک کا سب سے غریب اور پسماندہ صوبہ ہے۔ یہ احساس محرومی نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے۔ اچھا، اب پشتون قوم پرستی کی طرف آتے ہیں، جس کی کہانی جیسا کہ ہمارے ماخذ بتاتے ہیں بلوچ اور سندھی قوم پرستی سے کچھ مختلف ہے۔ جی، اس کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ اس کی تاریخی بنیاد 1893 کی ڈیورنٹ لائن ہے، جس نے پشتون آبادی اور ان کی زمینوں کو افغانستان اور برطانوی ہند کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اسی تقسیم نے خان عبدالغفار خان یعنی بچہ خان کی سرخ پوش تحریک اور ایک آزاد پشتونخوا کے مطالبے کو جنم دیا، اور اسی لیے انہوں نے 1947 کے ریفرینڈم کا بوائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ اس میں صرف ہندوستان یا پاکستان میں شمولیت کا آپشن تھا، آزاد پشتونخوا کا نہیں۔ تو پھر یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ تاریخی طور پر پشتون قوم پرستی کی جڑیں شاید سب سے گہری ہیں، لیکن آج یہ ریاست کے لیے سب سے کم خطرہ سمجھی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ آپ کہہ لیں گولی نہیں بلکہ پیسہ اور شرکت داری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پشتونوں کی پاکستانی ریاست اور معیشت میں گہری شمولیت ہے۔ یعنی وہ نظام کا حصہ ہیں، اس کے خلاف نہیں۔ بالکل، وہ فوج اور بیوروکریسی میں بہت اچھی طرح سے نمائندگی رکھتے ہیں، لیکن اس سے بھی اہم بات معیشت ہے۔ ملک بھر کا ٹرانسپورٹ کا شعبہ بڑی حد تک ان کے کنٹرول میں ہے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک ان کے معاشی مفادات پورے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ کراچی میں ایک بہت بڑی پشتون آبادی ہے جو وہاں سے اپنے گاؤں میں پیسہ بھیجتی ہے۔ تو یہ معاشی انضمام تاریخی شکایات پر حاوی ہو گیا۔ آپ اسے ایسے ہی کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ کے معاشی مفادات پورے ملک کے ساتھ جڑے ہوں تو علیحدگی کی تحریک کو عوامی حمایت ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی لڑائی علیحدگی کے بجائے ریاست کے اندر زیادہ حقوق اور وسائل حاصل کرنے کی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ایک نسبتاً نئی قوم پرست تحریک سرائکی تحریک پر بات کرتے ہیں۔ ان کے بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ ان کے دو بنیادی مطالبات ہیں۔ اول، سرائکی کو ایک الگ زبان اور قومیت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ دوم، جنوبی پنجاب کے سرائکی بولنے والے علاقوں پر مشتمل ایک الگ صوبہ بنایا جائے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا سرائکی واقعی ایک الگ زبان ہے یا یہ پنجابی کا ایک لہجہ ہے جیسا کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں؟ اس تحریک کی بنیاد ہی اس لسانی شناخت پر ہے، تو یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ماہرین لسانیات آپ کو بتائیں گے کہ زبان اور لہجے کے درمیان فرق اکثر سیاسی ہوتا ہے، خالصتاً لسانی نہیں۔ سرائکی قوم پرستوں کے لیے یہ صرف الفاظ اور گرامر کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کی الگ تاریخ، ثقافت اور شناخت کا معاملہ ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ، جسے وہ تخت لاہور کہتے ہیں، ان کی زبان کو محض پنجابی کا ایک لہجہ قرار دے کر ان کی شناخت کو دبا رہی ہے۔ اور ان کی معاشی شکایت کیا ہے؟ ان کی شکایت بھی بلوچوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ان کا علاقہ پاکستان کی زرخیز ترین زمینوں میں سے ہے، جہاں کپاس اور گندم کی بے پناہ پیداوار ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری سے محروم ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کے وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ انہیں نہیں بلکہ وسطی اور شمالی پنجاب کو پہنچ رہا ہے۔ یعنی یہاں بھی معاملہ وہی ہے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور اپنی شناخت کے مٹنے کا خوف۔ تو اگر ہم ان تمام تحریکوں کا جائزہ لیں، چاہے وہ مہاجر ہوں، بلوچ، سندھی یا سرائکی، ان سب میں ایک مشترک نقطہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے فوج اور بیوروکریسی پر پنجاب کے غلبے کا احساس، جو دیگر قومی اکائیوں میں معاشی محرومی اور سیاسی بے اختیاری کے احساس کو جنم دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی تناظر میں طارق علی نے کہا تھا کہ پاکستان میں قومی سوال ایک ٹائم بم ہے۔ تو پھر یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ بم اب تک پھاٹا کیوں نہیں؟ اگر یہ محرومیاں اتنی گہری اور حقیقی ہیں تو پاکستان بنگلہ دیش کی طرح مزید کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو مرکزی ریاست کی طاقت، جسے فوج کی حمایت حاصل ہے اور وہ کسی بھی علیحدگی پسند تحریک کو کچلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسرا، 1971 کے بعد پاکستان جغرافیائی طور پر ایک متحد ملک ہے، بنگلہ دیش کے برعکس، جہاں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ اور دشمن ملک تھا۔
उस फासले ने अलहदगी को आसान बना दिया था। اور کیا کوئی بیرونی عنصر بھی ہے؟ جی، تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں کو کبھی کوئی مستقل اور مضبوط بیرونی حمایت حاصل نہیں ہو سکی، جیسی بنگالیوں کو 1971 میں ہندوستان سے ملی تھی۔ وقتی حمایت تو ملتی رہی، لیکن کوئی بھی بڑا ملک لمبے عرصے تک ان کی پشپناہی کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ علیحدگی کا کوئی فوری خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ نسلی اور قومی تقسیم پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے ایک مستقل چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے؟ یہ وہ دراریں ہیں جو ریاست کی بنیادوں کو مسلسل کمزور کرتی رہتی ہیں۔ بلا شبہ، اور یہیں پر ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ماخذ میں بیان کیا گیا ہے، پاکستان کی مختلف قومیتیں اپنی الگ اور گہری تاریخی شناختوں پر زور دیتی ہیں۔ ایسے میں کیا صرف ایک مذہبی شناخت کسی جدید قومی ریاست کو طویل مدت تک متحد رکھنے کے لیے کافی ہے؟ یا اس کے لیے تمام نسلی گروہوں کو اختیارات اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے ذریعے ایک مشترک قومی دھارے میں شامل کرنا ناگزیر ہے؟ آج ہم 1971 کی جنگ اور بنگلہ دیش کے قیام کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ اس بحران کے مرکزی کرداروں جنرل یحییٰ خان، شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو ان کے فیصلوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں، مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تو تھا ہی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سی گہری وجوہات تھیں، وہ دراڑیں کون سی تھیں جنہوں نے ملک کو تقسیم کر دیا؟ یہ کہانی 1971 میں شروع نہیں ہوتی، اس کی جڑیں تو 1947 کے فوراً بعد ہی نظر آنے لگتی ہیں، اور ذرائع کے مطابق جو سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ زبان کا تھا۔ زبان کا مسئلہ؟ یہ تو بہت بنیادی بات لگتی ہے، لیکن مغربی پاکستان کی قیادت نے اردو پر اتنا زور کیوں دیا، جبکہ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ تو صرف 7% آبادی کی زبان تھی؟ بالکل، اسے قومی اتحاد کی ایک علامت کے طور پر پیش کیا گیا تھا، لیکن جب بانی پاکستان نے خود ڈھاکہ میں یہ اعلان کیا کہ اردو ہی سرکاری زبان ہوگی، تو اس نے بنگالی عوام میں شدید بے چینی پیدا کر دی۔ انہیں لگا کہ ان کی شناخت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، تو 1952 کے جو لسانی فسادات تھے وہ اسی رد عمل کا پہلا بڑا مظہر تھے؟ جی، آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ علیحدگی کی تحریک کا ایک طرح سے نقطہ آغاز بنے۔ تو زبان کے مسئلے نے ابتدائی چنگاری کا کام کیا، لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ بنگالی عوام میں یہ احساس بہت گہرا تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد مغربی پاکستانیوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، اور یہ صرف ایک احساس نہیں تھا، اس کے پیچھے ٹھوس معاشی وجوہات بھی تھیں۔ جی، اور اعداد و شمار اس کی گواہی دیتے ہیں۔ 1960 کی دہائی کے آخر تک مغربی پاکستان میں فی کس آمدنی مشرقی پاکستان کے مقابلے میں 61% زیادہ تھی۔ 61%؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق تھا، اور پھر فوج اور سول سروس جیسے جو طاقتور ادارے تھے ان میں بنگالی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ ملک کا زیادہ تر زر مبادلہ مشرقی پاکستان کی پٹسن کی برآمدات سے آتا تھا، لیکن اس کا فائدہ وہاں کے لوگوں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اور ذرائع کے مطابق اسی معاشی استحصال اور احساس محرومی نے اس سیاسی بے چینی کو جنم دیا جس کا سب سے بڑا مظہر شیخ مجیب کے 6 نکات بنے۔ بالکل، وہ 6 نکات دراصل مکمل صوبائی خود مختاری کا مطالبہ تھے۔ عملی طور پر اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مرکز کے پاس صرف دفاع اور خارجہ امور رہ جائیں گے، باقی سب کچھ یعنی کرنسی، ٹیکس، تجارت، یہ سارے اختیارات صوبے کو منتقل